السلام علیکم، میں ہوں سائرہ خان. آپ دیکھ رہے ہیں ہدایت یافتہ. آج سے میں اپنے چینل پر اپنا نیا کنٹینٹ پوسٹ کرنا شروع کر رہی ہوں. آج ہمارے ساتھ ہیں قرآنک سائنس کے ماہر امان سلیم. آج ہم ان سے جانیں گے کچھ ایسے ایمان اور آخرت کے سوالوں کے جواب جو ہماری لائف میں بہت زیادہ میٹر کرتے ہیں. سر، آج کا ہمارا کوشچن ہے کہ ایمان کیا ہے، یا ایمان کا صحیح مطلب کیا ہے، یا ہم یہ کیسے مانیں کہ کون ایمان والا ہے اور کون ایمان والا نہیں ہے. تو سب سے پہلے میں آپ کو ایمان کے لفظی معنی بتاتا ہوں. ہماری سب سے بڑی دقت ہی یہی ہے مسلمانوں کی کہ انہیں ایمان کے لفظی معنی تک نہیں پتہ ہے. ایمان کا مطلب ہے یقین، یعنی بلیو کرنا. ایمان والے کہلاتے ہیں وہ لوگ جو بلیور ہوتے ہیں. اب بلیور ہونا یا بلیو کرنا، اس سے مطلب یہ نکلتا ہے کس میں بلیو کرنا یا کس چیز میں بلیو کرنا. تو ایمان والا ہونے کے لیے 2-3 چیزیں کمپلسری ہیں. جو انسان یہ 2-3 چیزیں کرتا ہے وہ آٹومیٹکلی اچھی راہ پر ہی چلے گا، وہ غلط کاموں سے بچے گا. چاہے اس کا کتنا بھی دل کرے غلط کام کرنے کا، لیکن پھر بھی وہ غلط کاموں سے بچے گا. کیوں؟ کہ وہ ایمان والا ہے. اب وہ کیسے، میں بتاتا ہوں. ایمان کا مطلب یہ ہے، ایمان والا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اس بات پہ یقین رکھیں کہ خدا ایک ہے. اس سے آپ ہر کسی اور کی پرستش سے بچ جائیں گے. کوئی آپ کو اپنے تابع نہیں لے سکتا، کیونکہ ہر دوسرا انسان آپ کے لیے ایک یا تو انسان کی حیثیت رکھے گا، چاہے وہ اچھا ہو یا برا ہو، چاہے عزت دینے کے قابل ہو یا عزت دینے کے قابل نہ ہو. آپ کسی کو خدا نہیں مان لیں گے. تو سب سے پہلا یہ ایمان کا تقاضا ہے. دوسری چیز یہ کہ آپ اللہ کے رسول کو اللہ کا رسول مانیں، یعنی کہ اللہ کے رسول جو ہمارے نبی ہیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں آپ یہ مانیں کہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے بندے ہیں اور وہ اللہ کے رسول ہیں، اور جو بھی بات وہ بتا رہے ہیں، جو بھی ان پہ قرآن نازل ہوا ہے، وہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا. اب اس کے بعد تیسری جو سب سے بڑی چیز ہے وہ یہ ہے کہ آخرت کے دن پہ یقین رکھنا. مسلمان ہمارے یہ دونوں چیزیں تو بہت اچھی طریقے سے مان لیتے ہیں، لیکن جو آخرت کے دن پہ یقین رکھنے والی بات ہوتی ہے اس میں کوئی ڈگمگا جاتے ہیں. آخرت کے دن پہ یقین رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کچھ بھی کر لیں اس دنیا میں، کیسے بھی ہماری یہ دنیا بیتے یا کیسا بھی ہمارا یہ مسئلہ چلے معاملہ، یہاں پر ایک نہ ایک دن ایسا ہوگا جب ہم مریں گے، اور مرنے کے بعد پھر اٹھائے جائیں گے اور اس کا ہمیں حساب دینا ہے اپنے مالک. یہ ہوتا ہے آخرت کے دن پہ ایمان رکھنا. اب جو بھی انسان آخرت کے دن پہ ایمان رکھے گا وہ کوئی غلط کام کرے گا ہی نہیں. کیوں نہیں کرے گا؟ کیونکہ اسے پتہ ہے کہ آج میں بھلے ہی چوری کر رہا ہوں، ایک دن میں مروں گا، اور موت ایک ایسا سچ ہے جسے کوئی جھٹلا نہیں سکتا. لیکن مرنے کے بعد جب میں دوبارہ اٹھایا جاؤں گا تو میں اپنے اس خدا کے سامنے کھڑا کرا جاؤں گا جس کا مجھے یقین ہے کہ وہ ایک دن مجھ سے سوال کرے گا. تو کوئی چوری کرنے کا موقع اسے ملے، بندہ نہیں کرے گا، کیونکہ اسے ڈر ہوگا کہ میں جواب کیسے دوں گا. کسی کو کسی کا مال مارنے کا موقع ملے، کسی کے ساتھ غلط کرنے کا موقع ملے، لیکن بندہ نہیں کرے گا کیونکہ اسے پتہ ہے کہ مجھے اس کا حساب دینا پڑے گا. اب جو مسلمان ہیں انہیں تو یہ بات پھر بھی کہیں نہ کہیں پتہ ہے، لیکن جو بہت سے ایسے غیر مسلم لوگ ہوتے ہیں وہ اس بات میں یقین نہیں کرتے ہیں کہ ہم مرنے کے بعد اٹھائے جائیں گے. اب جب وہ مرنے کے بعد نہ اٹھائے جانے کا یقین رکھتے ہیں تو بھلا انہیں کس کا ڈر رہے گا اپنے فائدے کے لیے کچھ بھی کرنے سے. صرف ایک ایتھکس کے نام پہ ہر انسان ہمیشہ تو بھلائی کر نہیں سکتا. بہت سی سچویشن انسان کی زندگی میں ایسی آن کے پڑتی ہیں جہاں پر وہ اپنے ایتھکس کو بھول جاتا ہے اپنی بینیفٹ کی وجہ سے. کئی بار اسے ڈرایا دھمکایا جاتا ہے، تب بھی اسے بھولنا پڑتا ہے. لیکن جب آپ ایمان والے ہو تو جب آپ کا یہ یقین ہوتا ہے کہ ایک دن آپ کو اٹھایا جائے گا اور آپ سے سوال کرا جائے گا اس چیز کے بارے میں، اور آپ کا یہ ایمان ہوتا ہے کہ سوال کرنے کے بعد مجھے یا تو سزا ملے گی یا جزا ملے گی، یا تو مجھے جہنم میں بھیجا جائے گا یا جنت میں بھیجا جائے گا، تو ظاہر سی بات ہے آپ کبھی بھی اللہ کی مخالفت نہیں کریں گے، اللہ کے خلاف نہیں جائیں. یہی ہوتا ہے ایمان کا اصل مطلب. سر، اگلا کوشچن میرا بخشش کو لے کر ہے کہ کیا صرف کلمہ پڑھ لینے سے ہی بخشش ہو جائے گی، یا کسی انسان نے غلط کام کرے ہیں اور اس نے کلمہ پڑھ لیا تو اس کی بخشش ہوگی، یا کسی نے اچھے کام کرے اور اس نے کلمہ نہیں پڑھا جیسے کہ مدر ٹیریسا، تو کیا اس کی بخشش ہوگی؟ یا قرآن اور حدیث اس بارے میں کیا کہتا ہے، یا آپ کا کیا پرسپیکٹیو ہے اس سب کے بارے میں؟ سب سے پہلے تو میں یہاں پر آپ کو یہ ڈسکلیمر دینا چاہتا ہوں کہ میں کسی کی بھی جنت یا جہنم کا فیصلہ نہیں کر سکتا. نہ ہی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ کوئی جہنمی ہے یا جنتی، جب تک کہ مجھے یہ کنفرم نہ ہو جائے کہ کوئی انسان کا خاتمہ کفر پہ ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی میں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی بندہ عیسائی ہے یا یہودی ہے یا ہندو ہے یا کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہے، اور وہ اس مذہب پہ چلا جاتا ہے اس دنیا سے، ٹھیک ہے، لیکن کیا پتہ اس نے ایمان قبول کر لیا ہو جس کی جانکاری مجھے نہیں، ٹھیک ہے. تو یہاں پر سب سے پہلی چیز تو آپ کو یہ سمجھنا پڑے گی. اب آ جاتا ہے ایسے لوگوں کا کیا ہوگا جو اچھے کام کرتے تھے لیکن وہ کبھی ایمان نہیں لے کے آئے. تو آخرت میں
سب سے زیادہ ضروری انسان کا ایمان ہے، اور ایمان کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ آپ ایک بار گواہی ضرور دیں۔ گواہی دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک بار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی کہ یہ گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یا آپ جس بھی پیغمبر کے دور میں گزرے ہوں اس پیغمبر کو آپ قبول کریں کہ وہ اللہ کا پیغمبر، ٹھیک ہے۔ اب آ جاتے ہیں دوسرے ٹاپک پہ کہ نیکی سے یا بدی سے کیا تعلق ہے اس کا، بخشش کا۔ تو دیکھو بخشش کا مسئلہ ایسا ہے، جہاں تک میری نالج ہے، یہاں میں اپنا پرسنل اوپینین بتا رہا ہوں آپ کو، پرسنل جو میرا نالج ہے اس کے بیسس پہ، کہ اللہ تعالیٰ کا ہر انسان کو جانچنے پرکھنے کا جو پیرامیٹر ہے وہ الگ ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ایک انسان کو بہت گناہ کریں لیکن کسی نیکی کی وجہ سے بخش دے، اور ہو سکتا ہے کسی انسان نے بہت زیادہ نیکیاں کری ہوں اس کو کسی گناہ کی وجہ سے بخش دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ صرف اس چیز کے اوپر نہیں بخش رہا ہے کہ آپ نے کیا کرا، آپ نے کن حالات میں کیا کرا، آپ اللہ تعالیٰ یہ بھی دیکھتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا وہ ہے کریکٹرسٹک اللہ کا تعالیٰ کا انصاف کرنے کا، کہ جس حال میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو رکھا ہے اس حال میں آپ نے کیسے پرفارم کرا۔ اب آ جاتے ہیں دوسری چیز کی طرف کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں، جیسے میں دیکھتا ہوں کہ بہت سے ایسے یوٹیوبرس بھی ہیں جو اسلامک کانٹینٹ کو فالو کرتے ہیں، اس پہ ریئیکشن دیتے ہیں۔ وہ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے اور اللہ کو خدا مانتے ہیں، وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے، اور وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، نہ کہ اللہ کے بیٹے ہیں، لیکن انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، لیکن وہ اس طریقے سے زندگی نہیں گزار رہے ہیں جیسے کہ ایک مسلمان نماز پڑھتا ہے 5 ٹائم کی یا روزے رکھتا ہے، لیکن وہ مانتے ہیں کہ ہاں انہیں اب یہ بلیف تو ہو چکا ہے اسلام کے بارے میں نالج حاصل کر کے کہ یہ سچا مذہب ہے۔ تو ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا؟ ایسی سچویشن میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب تک وہ کلمہ نہ پڑھ لیں، ایک بار گواہی نہیں دیتے، تب تک ان کی ایمان کی ایک جو مہر ہوتی ہے وہ نہیں لگی میرے اوپینین میں۔ اور جو لوگ ایسا کر لیتے ہیں کہ انہوں نے ایمان تو قبول کر لیا اور شہادت بھی دے دی، کلمہ بھی پڑھ لیا، تو ان کے لیے پھر یہ ضروری ہے کہ مرنے سے پہلے انہوں نے کچھ نہ کچھ ایسا نہ کیا ہو، جیسے کوئی کفر ایسا نہ کیا ہو یا کوئی شرک ایسا نہ کیا ہو جس سے ان کا ایمان نہ خراب ہو جائے، کیونکہ اگر انہوں نے ایسا کرا اور ان کا ایمان خراب ہو گیا تو پھر ان کے ساتھ بھی ویسے ہی سلوک کرا جائے گا جیسے ان لوگوں کے ساتھ جن کا شاید ایمان نہیں، کیونکہ مرنے سے پہلے انسان کا ایمان خراب نہیں ہونا چاہیے۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ ہر انسان کو روز کلمہ پڑھنا چاہیے اور کوشش یہ کرنا چاہیے کہ سونے سے پہلے اپنے گناہوں کی توبہ کر لے جو بھی جانے انجانے میں اس نے کیے ہیں، جیسے کہ کئی بار انسان جانے انجانے میں کفریات کلمات نکال دیتا ہے منہ سے، یا شرکیہ کلمات نکال دیتا ہے، جیسے کہ آج کل ہمارے گانے چل رہے ہیں بہت سارے، تو انسان ایک بار توبہ کر لے اور کلمہ پڑھ لے سونے سے پہلے۔ اور میں آپ کو ایک کمال کی بات اور بتاتا ہوں، یہاں پر 70% لوگوں کی جو ڈیتھ ہوتی ہے نا وہ رات کے ہو جانے کے بعد ہی ہوتی ہے، انہیں اگلے دن کا سورج دیکھنے کو نہیں ملتا۔ سر جیسا کہ ابھی آپ نے بتایا، تو کیا کسی کے منہ سے اگر کوئی غلط الفاظ نکل جائے تو ایمان خراب ہو جاتا ہے؟ جی ہاں، جس طریقے سے ایک انسان کے کلمہ پڑھنے سے وہ ایمان والا ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے اگر اس کے منہ سے کوئی کفریات کلمہ نکل جائے گا، جیسے کہ ہمارے گانوں میں آج کل ایسے کفریات کلمے ہیں جو کہ ہم لوگ ریئلائز نہیں کرتے ہیں لیکن بول دیتے ہیں، اور ان کے کیا کیا نتائج ہوتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں، شاید آپ کا سن کے دماغ ہل جائے گا۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ گھر میں ہاؤس وائفس ہوتی ہیں یا عورتیں ہوتی ہیں، اکثر وہ بہت زیادہ کسی چیز سے پریشان ہو جاتی ہیں اور ان کے منہ سے کچھ ایسی باتیں نکل جایا کرتی ہیں جو کہ ایک طریقے سے شرکیہ یا کفریات الفاظ ہو جاتے ہیں۔ جیسے اگزامپل کے طور پہ میں نے اکثر عورتوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تو ہمارا سو گیا ہے، ہماری سنتا ہی نہیں۔ اب یہ کفریات کلمہ ہے، آپ نے اپنے منہ سے یہ کہہ دیا کہ اللہ سو گیا، جبکہ اللہ کو کبھی نیند نہیں آتی، اور یہ اللہ کی شان میں ایک بہت بڑی گستاخی ہے۔ اب اس کے نتائج کیا نکلیں گے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہوگی اس کے نتائج میں کہ آپ کا ایمان خراب ہو جائے، اور جتنے بھی شادی شدہ عورتیں ہیں اگر ان کا ایمان خراب ہو جاتا ہے تو وہ اپنے نکاح سے باہر ہو جاتے ہیں، اور اگر نکاح سے باہر ہونے کے بعد اگر ان کے ہسبینڈ کے ساتھ کوئی جسمانی تعلق ہوتا ہے تو پھر وہ گناہ میں لکھا جائے گا۔ اور شاید آپ کو نہیں پتہ ہوگا کہ جب کوئی عورت کوئی ناجائز تعلقات بناتی ہے یا کوئی آدمی کوئی ناجائز تعلقات بناتا ہے تو اس کا سب سے پہلا اثر اس کو تنگی کے روپ میں دیکھنے کو ملتا ہے، اور آج ہم سب جانتے ہیں کہ مسلمانوں میں تنگی کس قدر پھیلی ہوئی ہے۔ اور خاص طور سے کبھی آپ اس پیٹرن کو نوٹس کرنا، جو کہ میں نے نوٹس کیا ہے کہ ایک انسان ہے شادی سے پہلے تو وہ اچھا کما رہا کھا رہا ہے، لیکن شادی کے بعد ایک دم اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کا کام دھندا چلنا بند ہو جاتا ہے۔ کئی بار یہ بلیم عورتوں پہ لگایا جاتا ہے کہ ان کا پیر بھاری تھا، یہ گھر آئیں تب سے ان کے ساتھ ایسا ہونے لگا، یا یہ ہمارے لیے اشبھ ہیں، یا یہ ہمارے لیے صحیح نہیں ہے، یہ ان کا نصیب ایسا کرا رہا ہے، جبکہ حقیقت میں یہ نہیں ہوتا ہے۔ حقیقت یہ ہوتا ہے کہ عورت یا آدمی کے منہ سے کچھ ایسا کفریات کلمہ نکلا جس کی وجہ سے ان کا ایمان خراب ہوا، جس کی وجہ سے پھر ان کی جو ہم بستری ہے وہ ناجائز ہوئی، اور اس کے بعد اس کے نتائج میں ان کے اوپر تنگی آ رہی۔
اور اس چیز سے بچنے کے لیے سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہر کچھ ٹائم بعد، میری ریکمنڈیشن یہ ہے، جیسے آپ کو کسی کو اکٹھا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، 2 گواہوں کے بیچ 3 گواہوں کے بیچ آپ اپنا نکاح دوبارہ درست کر لیں. جیسے کہ آپ اینیورسری مناتے ہو، جس سے کہ اگر خدا نہ خواستہ آپ کے منہ سے کوئی کفریات کلمہ نکلا ہو یا کوئی بھی ایسی سچویشن ہو تو آپ کا نکاح دوبارہ درست ہو جائے. اور کوشش یہ کریں کہ اپنے منہ سے کوئی کفریات کلمہ نہ نکالیں. مسلمان ہونا کہنے میں تو بہت آسان چیز ہے، لیکن مسلمان بن کے رہنا اور اپنے ایمان کی حفاظت کرنا اور ایمان سلامت اس دنیا سے لے کے جانا، یہ بہت ہی بھاری کام ہے. تو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں. ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.